نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔ تعمیر انسانیت یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، آج کی اس مختصر ویڈیو میں نے آپ کو تعمیر انسانیت کے نام سے چینل بنانے کی وجہ بتانی ہے کہ آخر میں نے یوٹیوب چینل بنانے کے لیے کئی سال سوچ و بچار کے بعد اپنے قریبی اہل علم ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ہوئے لوگوں سے مشاورت کے بعد یہ کیوں طے پایا کہ اپنے چینل کا نام تعمیر انسانیت رکھنا ہے۔ بہت سارے نام ذہن میں آئے تھے اور کئی دن تک ان ناموں کو ہم نے چلایا بھی تھا، لیکن چینج ہوتے رہے نام۔ بالآخر ہم نے اپنے اس چینل کا نام حتمی طور پہ فائنل کر لیا کہ اس کا نام رکھنا ہے تعمیر انسانیت۔ دیکھیں، جو بندہ یوٹیوب پر آ کر محنت کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے، جس طرز کا وہ چینل بناتا ہے، وہ چینل، اس چینل کی محنت، اس چینل کا نام، چینل بنانے والے کے مزاج اور چینل بنانے والے کی فطرت پہ دلالت کرتا ہے کہ اس بندے کا یہ ذوق ہے۔ اگر کوئی آدمی سانگ وغیرہ پھیلانے کے لیے، ڈانسیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، نیو انڈین سانگز، گانے وغیرہ، ڈانسیں، ڈھول، بینڈ باجے، اس طرح کا چینل بنا کر وہ لوگوں کو اس طرح کا مواد بھیجتا ہے، تو اس کا واضح طور پہ مطلب ہے کہ اس بندے کو ڈانس پسند ہے۔ اگر کوئی آدمی گانے اپلوڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی فطرت اور اس کی طبیعت گانا گانے کو، گانا سننے کو پسند کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کا طرز یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تلاوت قرآن مجید کے نام سے چینل بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی آواز میں یا دیگر قرائے کرام کی آواز میں ویڈیو بنا کر وہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس بندے کو تلاوت پسند ہے، روحانی طور پہ، قلبی طور پہ اس کو تلاوت کے ساتھ لگاؤ اور عشق ہے۔ کوئی لوگ چینل بناتے ہیں اور اس میں لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں، دینی معلومات اس پر بھیجتے ہیں، قرآن کی آیات، احادیث مبارکہ اور اہل اللہ کے نیک لوگوں کے علماء صلحاء کے بیانات بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کا ذوق تعلیمی ہے۔ کچھ لوگوں کو جابز کی تلاش ہوتی ہے تو وہ جابز کی معلومات کے بارے میں چینل بناتے ہیں اور لوگوں کو جابز کے متعلق انفارمیشن دیتے ہیں، اور امتحان میں کیسے پاس ہوا جاتا ہے، پوزیشن کیسے لی جاتی ہے، تو اس بارے میں وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب وہ جاب کی تلاش میں ہے، یا اس کا تجربہ وہ جاب حاصل کرنے کے متعلق معلومات رکھنا ہوتا ہے۔
تو عزیز دوستو، میں نے یہ تعمیر انسانیت کے نام سے جو چینل بنایا وہ اس لیے بنایا کہ میرا الحمدللہ قلبی ذوق ہے انسانیت کی خدمت کرنا، اور یہ آج سے نہیں، بچپن سے ہی میں اپنی فطرت کو، اپنے مزاج کو دیکھ رہا تھا کہ میرے دل میں مخلوق پر، اللہ کی مخلوق خلق خدا کے اوپر ترس اور رحم کھانے کا مادہ، جذبہ بہت زیادہ ہے۔ بعض لوگ بڑے سخت دل والے ہوتے ہیں، ان کو انسانیت پر، اللہ کی مخلوق پر ذرا برابر بھی ترس نہیں ہوتا۔ آخر وہ بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں جو اپنے کسی دشمن کو، جس کے ساتھ ان کو عداوت ہو جائے، جان سے مار دینے کے بعد بھی اس کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، ان کی لاشوں کو گھسیٹتے رہتے ہیں، مر جانے کے بعد بھی ان کو آگ لگا دیتے ہیں، کسی گڑھے کے اندر بند کر دیتے ہیں، لاش بوری میں بند کر کے پھینک دیتے ہیں، ہفتوں کیا مہینوں تک اس کی لاش کسی کو ملتی بھی نہیں ہے۔ جب اس بوری کے اندر لاش بدبودار ہوتی ہے، اس کو جنگل کے درندے اور کتے نوچ رہے ہوتے ہیں، تو بعد میں کئی عرصہ بعد اس کا سراغ ملتا ہے، تو آخر یہ کرنے والے بھی تو انسان ہیں۔ کس قدر ان لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ مرغی بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ انسان کو مارنا، کسی کا خون نکالنا، کسی کو گولی چلا کر اس کی جان ختم کر دینا، یہ تو دور کی بات ہے۔ اگر ان کے پاؤں میں چھوٹا سا ایک کیڑا مکوڑا، اللہ کی کوئی چھوٹی سی مخلوق حشرات الارض بھی پاؤں میں روند دی جائے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ سوچتا رہتا ہے کہ آخر میں اپنے اس جرم پر اتنا نادم ہوں، مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا، اس جرم کی سزا سے کیسے نجات پا سکتا ہوں۔ ہمارا ایک قریبی دوست تھا، اس کی دکان تھی، ایک مرتبہ شٹر اس نے نیچے کیا تو ایک بلی تھی جو شٹر کے نیچے آ گئی۔ اگلے دن آیا تو اس نے دیکھا بلی مری ہوئی تھی۔ اس دن اس بندے نے دکان نہیں کھولی، پریشانی کے عالم میں میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھا کہ حضرت اتنا بڑا گناہ ہو گیا، لا علمی میں ہوا، بے شعوری طور پر ہوا، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن بلی ایک اللہ کی مخلوق تھی، میری وجہ سے، میرے ایک فعل کی وجہ سے وہ مر گئی ہے، تو میں اس پر نادم ہوں اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے بتائیں میں اس گناہ سے کیسے بچ سکتا ہوں، اس کی سزا مجھے نہ ملے۔ تو عزیز دوستو، اصل دنیا میں آنے کا مقصد وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی ہے، اما ما ينفع الناس، کہ جو ہم لوگوں کو نفع پہنچا دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کر دیتے ہیں، مشکل میں کسی کا ہم تعاون کر دیتے ہیں، ان کا ہاتھ بٹا دیتے ہیں، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہی کچھ باقی رہ جاتا ہے۔ باقی جو کچھ ہماری دنیا کی بھاگ دوڑ ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، اور دوسری روایت میں یوں الفاظ ہیں، خیر الناس انفعهم، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے، انسانوں کے اندر اگر آپ نے اچھا آدمی دیکھنا ہے تو سب سے اچھا آدمی وہ ہے انفعهم، جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جس کے مال سے، جس کی جان سے، جس کے پیسے سے دوسرے لوگوں کو نفع ملتا جائے، لوگ اس سے خوش ہوں، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرتا جاتا ہے، یہ آدمی سب سے بہترین انسان ہے۔ میں اسکول میں پڑھتا تھا، جب یہ حدیث مجھے کسی دوست نے سنائی تھی، خیر الناس من ينفع الناس، اسی وقت سے یہ حدیث مجھے یاد ہے، اور اسی وقت سے یہ میرا جذبہ ہے کہ میں نے بہترین انسان بننا ہے، میں نے ایک اچھا آدمی بننا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ میں لوگوں کو ہمیشہ نفع پہنچاؤں گا۔ میں اپنے بچپن کے اندر یاد ہے مجھے
کہ دیہات میں جو چھوٹے چھوٹے کچے راستے ہوتے تھے، جب بارش آ جاتی تھی تو وہ راستے پانی بہنے کی وجہ سے خراب ہو جایا کرتے تھے، دراڑیں پڑ جایا کرتی تھیں، مسافروں کو گاڑیوں کو گزرنے میں تنگی ہوتی تھی۔ تو میں اپنے بچپن میں کسی لے کر، کدال لے کر، مجھے یاد ہے ایک دور تک آگے نکل جاتا تھا اور راستے کی وہ دراڑیں بند کیا کرتا تھا، اور یہ بات میں بطور تحدیث بن نعمت کے بتا رہا ہوں، اور اس کا اجر میں اللہ سے لینے کا امیدوار ہوں۔ دنیا والوں کو بتانے کا مقصد صرف ایک اچھی بات کی ترغیب دینا ہے۔ تو میں چینل بنانے کے لیے سوچتا رہا آخر کس طرز پہ محنت کروں۔ بہت ساری اللہ پاک نے مجھے بھی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، بہت سارے فنون بھی اللہ کی توفیق سے آتے ہیں، بہت سارے علوم بھی اللہ کے فضل سے آتے ہیں، اور اپنے بہت سارے مشائخ سے، بڑے بڑے ماہر قسم کے اساتذہ سے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن میرا جو ایک فطری نیچرل ذوق ہے وہ ہے انسانیت کی خدمت کرنا، ایک بھولے ہوئے آدمی کو راستہ دکھا دینا۔ بسا اوقات کوئی آدمی صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، ہمارا ایک جملہ اس کی پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، ہمارا تسلی کا کوئی ایک جملہ کسی کی زندگی بھر کی ٹینشن کو ختم کر دیتا ہے۔ تو آخر ہم کیوں نہ اپنی توانائیوں کو دوسروں کی خوشیوں میں صرف کریں؟ اگر ہمارے دو بول سے کسی کو تسلی دینے سے اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے تو ہم یہ دو بول بولنے میں بخل کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کے چلے جانے سے مریض کا مرض کم ہو جانے کا امکان ہے، یا اس کے وہ بیماری کی جو تکلیف ہے آپ کے جانے سے کم ہو سکتی ہے، تو آپ 2 منٹ نکال کر اس مریض کے پاس چلے کیوں نہیں جاتے؟ ایک زمانہ تھا جب کوئی آدمی مریض ہو جاتا، بیمار ہو جاتا، تو اس کے رشتہ دار، اس کی بستی کے لوگ اتنی تعداد میں جمع ہو جایا کرتے تھے کہ آج فلاں ساتھی، فلاں دوست بیمار ہو گیا ہے، تو لوگوں کو، رشتہ داروں کی کثرت کو اور ان کے آنے جانے کو دیکھ کر مریض کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا تھا، اور وہ یوں محسوس کرتا تھا کہ مجھے کچھ ہے بھی نہیں، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، اتنے لوگ میرے سے پوچھنے والے۔ اور آج ایک دور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ہمسایہ ہے، اس کے گھر کے اندر کوئی بہت بڑا سانحہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا ہے، اور اس کے گھر کے اندر اس کی بیوی کو حمل کی وجہ سے یا کسی ایسی حاجت کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، اور ہم ان کے گھر میں جا کر ان کی خدمت کرنا تو دور کی بات، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ جناب امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنے دور کے خلیفہ تھے، گورنر تھے، صدر تھے، وہ بھی اپنی بیوی کو لے کر ایک غریب آدمی کے خیمہ میں پہنچے۔ امیر المومنین کی بیوی ایک عام آدمی کی جھوپڑی کے اندر جا کر داعیہ کی خدمات سر انجام دیتی رہیں، اور امیر المومنین باہر بیٹھ کر پوچھتے رہے کہ جلدی بتاؤ کہ بھائی کے، ہاں ہمارے اس بھائی کے گھر میں اللہ کی طرف سے بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو کل کو اس بندے کو پتا چلا کہ یہ رات جو آدمی اپنی بیوی کو لے کر آیا اور میری خدمت کرتا رہا، تو یہ آدمی وقت کا وزیر اعظم تھا، وقت کا گورنر تھا۔ اب جب سے میں نے یہ واقعہ سنا تھا کہ امیر المومنین کی بیوی ایک عام آدمی کی جھوپڑی میں جا کر داعیہ والا کام کرتی رہی اور مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتی رہی، تو میرا دلی طور پہ جذبہ تھا کہ میں نے کبھی نہ کبھی یہ کام ضرور کرنا ہے۔ تو اللہ نے مجھے اس کام کا بھی موقع دیا۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، اور میں نے ان سے کچھ تھوڑا سا پڑھا بھی ہے، اور ان کی تربیت میں رہ کر میں نے کچھ کام بھی کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے گھر میں بھی ولادت کا وقت قریب ہوا، تو رات کے 2 بجے انہوں نے ہمیں بتایا، تو میں اپنی بیوی کو لے کر پہنچا، قریب ہی گھر تھا۔ تو اللہ کے فضل سے ہمیں اس سنت کی بھی، صحابہ کرام کے اس طریقے کی بھی توفیق ملی، اللہ کے فضل سے یہ کام بھی، یہ خدمت بھی ہم نے کی۔
اور اللہ کا شکر ہے میں جس معاشرے میں جہاں کام کرتا ہوں تو میرا لوگوں سے مزاج کھلا ہوتا ہے، بے تکلفی والا مزاج ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو میں سہل الوصول بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی قریبی ہمسایہ ہے، ہمارا کوئی عزیز ہے، ہمارے ساتھ رہنے والے اگر کچھ لوگ ہیں تو مشکل میں وہ مجھے یاد کریں اور اپنی پریشانی بتائیں، بالخصوص کوئی حادثاتی واقعہ جب پیش ہوتا ہے تاکہ میں بر وقت پہنچ جاؤں اور وہاں جا کر اپنے مال کے ساتھ، اپنے جان کے ساتھ اپنا وقت دے کر ان لوگوں کی خدمت کروں۔ اور الحمدللہ ایسے 20 واقعات ہیں میرے پاس کہ میں نے حادثاتی طور پہ اپنے قریبی لوگوں کی الحمدللہ ان کی مدد اور نصرت کی۔ تو عزیز دوستو، اس تعمیر انسانیت چینل کو بنانے کا میرا مقصد بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم لوگ انسانیت کا درد محسوس کریں، چاہے وہ آپ کی برادری کے ہے، آپ کے خاندان کے ہے، یا وہ کسی بھی قوم سے ہے، لیکن محض وہ انسان ہے، بلکہ اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہے، جانور ہیں، حیوانات ہیں، چرند پرند، جہاں کہیں بھی آپ کو اگر کوئی ایسا واقعہ، ایسا کوئی موقع ملتا ہے کہ آپ خدمت کر سکتے ہیں تو خدمت کیجئے۔ یہی اصل میں انسانیت کا مقصد ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے میں نے چینل بنایا ہوا ہے۔ جہاں کہیں بھی کسی انسان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، تو میں سب سے پہلے اس کی مذمت کے اندر ویڈیو بنا کر کوشش کرتا ہوں، اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں۔ اور اگر کہیں کوئی غریب انسان ہے، کوئی بیوہ ہے، اور کوئی ایسی فیملی ہے جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، انتہائی تنگ دست ہیں، میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کی ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ بھی کی ہے، اور جس سے الحمدللہ مالی طور پر بھی ان غریب لوگوں تک امداد پہنچی، اور کئی سارے لوگوں نے ان کی امداد کی۔ اور ایسی ویڈیوز بھی پڑی ہیں میرے چینل پہ کہ ان معذور لوگوں کی اس کیفیت کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا، اور میرے واسطے سے بھی، اور کئیوں نے تو خود اپنے طور پر بھی وہاں جا کر ان لوگوں کی مدد کی۔ اور اسی طرح انسانیت بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے۔ ہم انسان تو ہیں، لیکن انسانیت وہ ہمارے اندر، دل کے اندر ایک درد ہوتا ہے جس کو انسانیت کہتے ہیں، وہ آج ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ دن کے وقت وہ لالٹین لے کر، موم بتی لے کر بازار میں گھوم رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہو دن کے وقت؟ کہا انسان کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا دن کا وقت ہے، ہزاروں لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا میں انسان کو نہیں، اصل میں انسان کے اندر جو انسانیت ہے، میں اس انسانیت کو ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن وہ مجھے بہت کم لوگوں میں نظر آ رہی ہے۔ تو عزیز دوستو، اس جذبے سے جئیں، اس جذبے سے زندگی گزاریں کہ اللہ کی مخلوق کو تنگ نہیں کرنا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بہترین، سب سے پکا مسلمان اور حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، یہ جو ہاتھ میں دکھا رہا ہوں، اس ہاتھ سے اور اس کی زبان سے، من لسانہ و یدہ، ان دو چیزوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ عموماً انسان زیادہ تکلیف ہاتھ اور زبان سے ہی پہنچاتا ہے، دوسرے مسلمان کو ایذا دیتا ہے، اس لیے ان دو اعضاء کا خاص طور پہ ذکر کیا کہ ان دو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو عزیز دوستو، میرے اس چینل بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں، مشکل وقت میں ان کے پاس جائیں، خوشیوں میں ان کے ساتھ شریک ہوں، اور غمی میں ان کا ساتھ دیں، اور چھوٹے موٹے تنازعات اور چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر کرتے جائیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کس موڑ پر شام ہو جائے اور ہم اپنے دلوں میں بغض، دلوں میں عداوت اور دشمنیاں، حسد لے کر اللہ کے ہاں پہنچ جائیں، بڑی ندامت کی بات ہوگی، بڑی حسرت کی بات ہوگی۔ اور ہم انتہائی خوش قسمت ہوں گے کہ اگر ہمیں موت آئے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے۔ بلکہ میں تو یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ، جب میں آپ کے ہاں پہنچوں اور میری دنیا سے وفات ہو تو اس وقت بھی میں تیری کسی نہ کسی مخلوق کی، کسی انسان کی، کسی حیوان کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، اور اسی راستے میں مجھے موت آ جائے۔ عزیز دوستو، اگر میرے اس درد کو آپ سمجھتے ہیں تو میرا ساتھ دیجئے، اپنا وقت دیجئے، اپنی قیمتی آرام مجھ تک پہنچائیے،
اور اپنے مال کے اگرچہ میں مالی طور پر اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں غریب لوگوں کی مدد کر سکوں، لیکن میرے پاس ایک مرتب اور منظم الحمدللہ ایک ایسا سیٹ اپ موجود ہے، میرے پاس ایسے رجال اور افراد موجود ہیں کہ حادثاتی واقعات میں سیلاب کا موقع ہو یا کرونا وائرس کے متاثرین ہوں، ہم نے الحمدللہ لوگوں کا مال ان تک پہنچایا ہے، اور میری ٹیم اور میرے لوگوں نے بھی الحمدللہ میرا اچھا ساتھ دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اگر آپ اچھی گفتگو کر لیتے ہیں اور انسانیت کا درد رکھتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ چلیے۔ اگر آپ وقت دے سکتے ہیں اور انسانیت کا درد رکھتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ چلیے، آپ کا وقت انسانیت کی خدمت میں لگائیں گے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیے ہے اور آپ مال لوگوں پر خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ چلیے، آپ کا مال، آپ کا پیسہ انشاءاللہ ہمارے توسط سے مستحق لوگوں تک پہنچے گا، حقداروں تک آپ کا حق پہنچے گا۔ اور ہمارے اس چینل میں ہماری ضرور معاونت کیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے ہماری اس آواز کو۔ انسانیت، اسلامیت اور پاکستانیت، یہ ہمارا منشور ہے گروپ کا۔ اللہ رب العزت مجھے انسانیت کی خدمت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے اور مجھے اپنے عزیز وطن پاکستان کی خدمت کے لیے اللہ پاک مجھے قبول کر لے۔ اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے ان جذبوں کی لاج رکھ لے، اور میری اس آواز کو جو 15-20 سال سے میں لگا رہا ہوں، اے اللہ میری اس آواز کو بھی قبول کر لیجئے اور میرے ان جذبات کی قدر کیجئے، اور مجھے اپنی انسانیت کی خدمت کے لیے اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی دکھلاوے کے، الحمدللہ میں نے ایسے بھی بہت سارے کام کیے ہیں انسانیت کی خدمت کے حوالے سے کہ وہ یا مجھے پتہ ہے یا میرے اللہ کو پتہ ہے، میں کسی کو بتانا پسند نہیں کرتا۔ اور آپ سے بھی یہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ زندگی میں ایک مرتبہ کسی دکھ کے مارے کی، کسی غریب کی، کسی بیوہ کی، کسی مظلوم کی اس طرح مدد کیجئے کہ یہ آپ کو پتہ ہو یا اس کو، دنیا والوں کو نہ بتائیں، اور پھر زندگی میں اس کا مزہ دیکھیں۔ جب کبھی آپ کو کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت میں پھنس جائیں، تو اسی اپنی نیکی کا اللہ کو واسطہ دیجئے کہ اے اللہ فلاں موقع پہ میں نے تیری رضا کے لیے، تجھے منانے کے لیے یہ میں نے خدمت کی تھی، تو اللہ اگر وہ میری نیکی آپ کو پسند ہے تو اس کے واسطے سے یہ میری مصیبت کو ٹال دے۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمی جب غار میں پھنس گئے تھے، غار کا منہ بند ہو گیا تھا، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اب کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے، موبائل فون بھی نہیں تھے، کسی کو آواز بھی نہیں دے سکتے تھے، غار کے اندر پتھروں کے اندر پھنس گئے، تو اللہ کے سامنے بیٹھ گئے، اور جو انہوں نے انسانیت کی خدمت کی تھی، اپنی اس خدمت کو، اس نیکی کو اللہ کے سامنے پیش کرتے گئے، تو اللہ نے اس انسانیت کی خدمت والی نیکی کے بدلے اللہ نے ان کو اس غار سے نجات دے دی تھی۔ اور الحمدللہ مجھے ابھی وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے ایک جگہ میں مجھے تقریباً 83,000 روپیہ ملا تھا، اور جب میں نے اس 83,000 روپے کو اٹھایا تھا، اللہ کا شکر ہے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کسی انسان تو کسی چرند پرند کو بھی پتہ نہیں تھا جب مجھے وہ پیسے ملے تھے، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس انسان کا درد تھا کہ یار ہمارا 1,000 گم ہو جائے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جس بندے کا یہ 83,000 روپیے ہے وہ میرا شاگرد بھی ہے، میری آواز کو یقیناً وہ سنے گا بھی صحیح، اگر وہ خود سن لے میری اس ویڈیو کو تو نیچے کمنٹ ضرور کرے۔ میں نے معلومات کی، بہت تگ و دو کے بعد، تقریباً مہینے کے بعد اس بندے تک میں پہنچ گیا تھا، اور اس کے پیسے میں نے اس تک الحمدللہ پہنچا دیے تھے۔ درمیان میں ایک بہت بڑے بزرگ بھی تھے، ان کے ہاتھ پر میں نے پیسے رکھے اور ان کے واسطے سے وہ امانت ہم نے پہنچائی تھی۔ تو اس طرح کا جذبہ رکھیں بھائی۔ آپ کو راستے میں کہیں کسی کی کوئی چیز مل جاتی ہے، ضروری ڈاکومنٹس مل جاتے ہیں، کوئی پیسہ مل جاتا ہے، کب تک کھاؤ گے؟ آخر مرنا نہیں ہے۔ انسان
اپنے ان گم شدہ کاغذات کو ڈھونڈنے کے لیے پتہ نہیں کتنی محنتیں کرتا ہے، اپنی ساری توانائیاں خرچ کر دیتا ہے، لیکن آخر تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، اور ہم اس فائل کو، اس ڈاکومنٹس کو اٹھا کر پڑھتے تک بھی نہیں ہیں کس کا نام لکھا ہوا ہے، کیا ایڈریس ہے، اور ہم اسپیشل وہاں جا کر پہنچا کر آئیں۔ دیکھیں پھر اس انسان کے دل سے آپ کے لیے کتنی ڈھیروں پرخلوص دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی میرے ساتھ مل کر انسانیت کی، اسلام کی اور پاکستان کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔